أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ آج میرے لیے اچانک ایک سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے شہر الغات میں حاضر ہوا. مقصد فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی زیارت تھی. ان کے قریب آ کر اس علاقے میں، بریدہ کے علاقے میں خاص طور سے، اور پھر وہ بھی بال بچوں کے ساتھ واپس لوٹنا، واپس جانا ایک عجیب قسم کی محرومی کا سبب تھا. میں نے ارادہ کر لیا تھا دوپہر ہی کو کہ انشاءاللہ تبارک تعالی شام تک میں شیخ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور رات گزار کے صبح جمعے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سیدھے حائل اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، ایک رات گزار کر. اثنا میں اخوان نے اچانک، ہمارے محمود بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں، بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہاں درس بھی ہوتا ہے، یہ لوگ درس میں شریک ہونے کے لیے الغات بریدہ سے وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو بس ایک پروگرام ہوا کہ چلتے ہیں، پھر تو چلو اسی بہانے درس میں بھی شریک ہو لیں گے. المہم میں تو زیارت کی غرض سے آیا تھا. ہمارے اخوان جو ہیں، یہ رضی صاحب یا محمود صاحب، یہ تو درس میں حاضری کی وجہ سے یہاں حاضر ہوئے تھے. لیکن بہرحال شیخ کا یہ جو معمول اپنا درس کا ہوتا ہے، اس میں میں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، کچھ استفادہ کرتا، چند گھنٹوں کی معلومات سے کچھ ہمیں بھی علم ہوتا. لیکن بہرحال استفادہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ حضرات سے نپٹ لیں انشاءاللہ تعالی. رات تو ہماری ہے ہی ہے انشاءاللہ شیخ کے ساتھ. بہرحال اللہ عز و جل سے مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے، اور جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح ملائے اور اسی طرح بٹھائے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اخوان، بہت سارے احباب اس طرح کی مجالس میں آنے سے کتراتے ہیں، یا بہت ساری باتیں ان کے اپنے وہ ہوتی ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا ان کے مزاج کے خلاف، یا اور کوئی چیز، یا سوچتے ہیں کہ درس ہوتا ہے، دین اسلام کی بات ہوگی، چلو کیسٹ سن لیں گے یا ویڈیو دیکھ لیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا بھی ایک بہت بڑا، سمجھیے کہ ذریعہ نجات ہے. ایک تو یہ ہے کہ علم آپ نے حاصل کر لیا، کیسٹ سن لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، اچھی چیز ہے. لیکن اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا اور اس کو سننا،
جہاں پر یہاں کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو علم ملتا ہے، آپ علم حاصل کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے. جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تک اس کو خبر پہنچاتے ہیں. لمبی حدیث ہے، میں پوری تو نہیں بیان کروں گا. اس کا لب لباب نچوڑ یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اس میں تیرے بندے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے جنت کی لالچ ہے، جنت کی تڑپ ہے، جنت کی طمع ہے، تیرا ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ تو انہیں جنت دے دے. تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے. کہا اگر دیکھ لے تو اللہ فرماتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور تیرا ذکر کریں اور تیری عبادت کریں اور تیرا شکر کریں. تو پھر اللہ پوچھتا، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، لیکن یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے پھر وہ جہنم کے بارے میں کہ جہنم سے یہ بندے اللہ تیرے بندے ڈرتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا وہ جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کہیں بولے اگر دیکھ لیں تو بولے کہ پھر تو اور زیادہ ڈریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اے پاک پروردگار، اس کے اندر ایک بندہ یا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دین اسلام کی تعلیم کی غرض سے حاضر نہیں ہوئے ہیں، یوں ہی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یوں ہی کسی سبب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کسی دنیاوی منفعت اور غرض کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں چونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں. آپ سوچیں کتنی بڑی برکت. تو جہاں تک علم کے حاصل کرنے کا تعلق ہے کہ آدمی کتابوں کے ذریعے سے یا کیسٹوں کے ذریعے سے حاصل کر لے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن اس طرح کی مجالس کی شرکت بھی یہ ہر اعتبار سے کسی بھی فائدے سے خالی نہیں. اس میں گناہوں کی معافی ہے، جنت کا تقرب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشی ہے، پھر رحمت الہی کا نزول ہے، فرشتوں کا اپنے پروں میں ایسی مجلس کے اوپر سایہ کرنا یہ بھی ہے. تمام سب رحمتیں برکتیں ہی موجود ہیں، اللہ کے یہاں حاضری ہو رہی ہے کہ نہیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی مجالس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر موقع ملے تو یہ زندگی کی ایک زکوٰۃ ہے، زندگی کی ایک زکوٰۃ ہے. یہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے جو آپ یہاں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں ہر ہفتے یا ہفتے میں 2-4 مقامات پر، یہ زندگی کی زکوٰۃ ہے. یہی وہ اوقات ہیں جو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہمارے اور تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہے کہ نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، اس مجلس کی مناسبت سے میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہر اعتبار سے یہ فائدے مند ہے. دوسری چیز، بنیادی طور پر میں جو 2-3 باتیں بتلانا مناسب سمجھتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے کلمات اور اس اجالے میں، اس جلدی میں نہ میں نے کوئی ترتیب دی ہے نہ میں نے کچھ سوچا تھا، آپ کو پتہ ہے سیدھا بھاگا چلا رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر لا يهدي اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک ہمارا بھائی بھی اگر صحیح راہ پہ آئے، ہم بھی صحیح راہ پہ آئیں، دین کی بات بتانا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے اس سے بڑھ کے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. تو یہ فریضہ ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، آپ حضرات کے لیے بھی نصیحت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہماری نجات عطا فرمائے، اور پاک پروردگار جتنا کہیں جتنا سنیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے علم ہیں، بہت ساری معرفت کی چیزیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف دماغ اور مختلف عقل و خرد کے لوگ موجود ہیں، اور ہر انسان اپنی طبیعت اپنی مرضی سے جو بھی اس کے دل میں آتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اس چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے. ایک بچہ ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختلف دماغ رکھے، مختلف عقل رکھی ہیں، اور یہ مختلف عقلوں کے اندر جو تفاوت اور جو یہ فرق ہے، یہ بہرحال اللہ کی شان ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کے عظمت کی، اس کے قدرت کی بہرحال۔ اور ہر آدمی اپنے اپنے مزاج سے، اپنے اپنے طبیعت سے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرے شخص کو وہ کام ناپسند ہوتا ہے۔ آپ موٹر میکینک ہیں مثال کے طور پر، کیچڑوں میں لت پت آپ دھل رہے ہیں، مشینری صاف کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا کپڑے وپڑے سمیٹے، آستین وستین سمیٹے، وہ ڈرتا ہے دھبا نہ لگ جائے، بدبو نہ لگ جائے، اس کو نفرت، وہ نہیں چاہتا کہ یہ کام کرنا۔ بہت سارے بچے ہیں، اگر آپ ان کو اس میدان میں ڈالیں، 2-4-10 دن کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کے نکل آئیں گے، اس میں ہمیشہ میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں رہیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ کسی کو ٹیلرنگ پسند ہے، کسی کو میکینکی پسند ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ، ہر ایک کے دماغ ہے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے، کوئی حافظ بننا چاہتا ہے، کوئی قاری بننا چاہتا ہے، کوئی، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دماغ ہے، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے عقل سے ان علوم کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان علوم کو حاصل کرتا ہے، ان چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جس کا اسے علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ حضرات یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کوئی سباک ہوگا، کوئی پلمبر ہوگا، کوئی میکینک ہوگا، کوئی بکریاں چرانے والا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور میرے نبی کے پیارے پیاری امت کے لوگ، اس زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص ہماری اور آپ کی بحیثیت مسلمان کی، وہ 3 ایسے علوم ہیں جن کی معرفت، جن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ زندگی بیکار ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ ڈاکٹر ہو جائیں، آپ انجینئر ہو جائیں، بہت بڑے آپ پائلٹ بن جائیں، وزیر اعلیٰ ہو جائیں، صدر مملکت ہو جائیں، لیکن اگر ان 3 باتوں کا علم آپ کو نہیں ہے، اور علم سے مراد صرف انگلیوں پہ 1 2 3 گنا دینا نہیں، علم سے مراد عملی طور پر اس کا اظہار بھی اگر نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی حیوانات سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ میں جو ہمارے اخوان بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ وہ 3 علوم کون سے ہیں، تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ 3 علوم جن کی معرفت، جن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ اس کا؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا؟ ہے، میں نہیں کہتا نہیں، اس کا علم ہوگا آپ کو، اور یاد نہیں آ رہا ہے، اصل میں یاد میں دلاؤں گا تو یاد آئے گا، لیکن یہ اور بات ہے کہ یوں ہی ہے، آپ کو سرسری طور پر اس کی گہرائی میں آپ گئے نہیں۔ 3 علوم ایسے، سب سے پہلا علم جو ایک انسان کے لیے، خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت اور اس کا علم۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کی؟ نہیں آئی؟ کس کی؟ اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت، اپنے مالک و مولا کی پہچان، اس کی شناخت، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے آنکھوں، ناکوں، کان، ہونٹ، زبان، چہرہ، ہاتھ، پیر، زمین، آسمان، چاند اور ستارے، یہ تمام سب عطا کرنے والے کی معرفت، اس کا علم۔ میں اس معرفت کا ذکر نہیں کر رہا جو جاہلوں نے نکالیں، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، وہ شیطنت ہے سب۔ وہ سب کیا ہے؟ وہ سب شیطانیت ہے، وہ سب ابلیسیت ہے۔ ایک شریعت کے سوا سب کچھ ادھر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، شیطان کا مکر ہے، دجل ہے۔ میں اس معرفت کی بات نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ خود ہی ایک محتاج ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو سب سے پہلا علم کیا ہے؟ اپنے مالک، اپنے مولا کا
علم حاصل کرنا، اس کی معرفت، اس کی پہچان، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کا تصرف کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس کی فرمائش کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقاصد کیا ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم ایسے بیکار پیدا ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر؟ اللہ نے ہم کو یوں ہی پیدا کیا، جاؤ کھاؤ پیو اور حمام باتھ روم جاؤ، اس کے بعد مر کے آ جاؤ ہمارے پاس؟ نہ، یوں ہی بیکار۔ تو آپ بھی ایک کوئی کام بیکار نہیں، آپ کوئی کام بیکار کرتے ہیں؟ آپ بھی ایک تنکا بھی اگر ادھر سے ادھر اٹھاتے ہیں، کسی کام سے اٹھاتے ہیں، آپ یہاں جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا، تو پھر اس خلاق عالم نے، ہمارے اور آپ کے اس مالک و مولا نے، جو یہ اس قدر عظیم الشان اپنی خلقت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اپنی تخلیق کا اتنا عظیم جال بچھایا ہے، سورج، اللہ اکبر، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے، نکلتا ہے آپ کو روشنی دیتا۔ یہ ٹیوب لائٹیں، یہ چیزیں، اس کے تو بجلی پیمنٹ آپ کرتے ہیں، اس کا تو بل پیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ 4 بلب جلاتے ہیں، 200 روپے آپ کے بل آتے ہیں۔ گورنمنٹ بناتی ہے، خود دیتی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ نے اسے وزیر بنایا، صدر بنایا، 1 مہینے میں 200 روپے بل لیتی کہ نہیں لیتی؟ 4 بلب جلتے ہیں، لیکن اس کا بل کا مطالبہ ہوتا ہے مہینہ 2 مہینہ اگر پیمنٹ نہ کریں تو آئندہ کے لیے بجلی۔ لیکن یہ اتنا بڑا بلب جل رہا ہے پاک پروردگار کا، پوری کائنات روشن اور مجلہ ہے، کبھی آپ سے اس نے بجلی اس روشنی کا مطالبہ، اس روشنی کا بل طلب کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ بولو، طلب کیا ہے اس نے؟ کیوں دیا ہے اس نے یہ روشنی؟ کیوں دی ہے اس نے یہ روشنی؟ رات کو چاندنی چھٹکتی ہے، سرد وہ چاند نکلتا ہے، کیوں آخرکار یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ تمام سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیوں دیے؟ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ زمین بچھا کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہوائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سب دے کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پانی کا بل بھی ہمارے پاس آتا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوائیں کم از کم فری میں ہیں، یہ ہوائیں، یہ بھی اس پر بھی قبضہ ہوتا تو ہمیں مار مار کے لوگ اپنی حکمرانی ہمارے اوپر حکومت کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اس مالک کا علم، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے مالک کی قدر، اپنے مالک کی عظمت، اپنے خالق و مالک رازق جتنے بھی اس کے اسماء ہیں، جتنے بھی اس کے صفات ہیں، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت کا علم حاصل کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہم حاصل کریں یہ علم اللہ کا؟ کیا ہمیں ملنے والا ہے اس سے؟ بس ہم جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، بس خلاص۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو آج آپ اور ہم اپنے اپنے ملکوں اور دیشوں میں دیکھیں۔ اپنے مالک و مولا کی شان، اس کی عظمت اور اس کی قدرت، اس کے افعال اور اس کے تخلیقات، اس کی تمام سب کو اس کی معرفت نہ ہونے کی اور اس کا علم نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں، جو مضرات ہیں، وہ آج ہم اپنے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ کافروں کے تعلق سے چھوڑو، خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کو جانتے ہیں، بس اللہ کو مانتے ہیں، میں کہوں گا اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو جانتے نہیں۔ اللہ کو اگر وہ جانتے ہوتے تو کھپچیوں، لکڑیوں، اینٹ اور پتھروں، چبوتروں کے سجدے اور رکوع نہ کرتے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مورتیوں، دیوی دیوتاؤں، غوث خواجہ کے نام پر مزاروں اور سجادہ نشینوں اور پیروں اور بیعتوں،
اس کے چکر میں نہ پڑتے ہو. وہ اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پر وہ جانتے نہیں اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کیا ہے یہ حقیقت کی نہیں ہے. آج 75% تقریباً 70% لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. 70% لوگ اللہ کی معرفت اور اس کے حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے شرک کے دلدلوں میں ڈوبے ہوئے. کوئی نشان رکھے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شرک یہی ہے کہ کسی چیز کو اپنے سامنے اٹھا کے رکھ لیا اور اس کو سجدہ کر لیا، یہی شرک ہے. بس یہی سمجھتے ہیں. اسی لیے شرک کا نمبر آتا ہے تو فٹاک سے دماغ میں وہ ایک گروپ جاتا ہے، ایک گروہ ہمارے ہاں جو بیچارہ بدنام ہے، مشہور ہے، وہی ایک طبقہ ہمارے دماغ میں آتا ہے. یہی لوگ ہیں مزار کے پوجنے والے، یہ مشرک. ہم مزار نہیں پوجتے، خلاص ہم مشرک نہیں ہے، بقیہ سب کچھ کرتے رہے نا. شرک اس امت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی کتنی آہستہ سے چلتی ہے اس سے بھی باریک چال چلتے ہوئے شرک اس امت میں داخل ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آپ بٹھا لو کہ اس کی معرفت، جہاں اس کی وحدانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جہاں اس کی عظمت اور اس کے شان کا، اس کی توحید کا، اس کے اسماء اور صفات کا، وہیں اس عظیم گناہ، عظیم برائی، اس کا بھی علم حاصل کرنا، جو اس کا اپوزٹ ہے، اس کا الٹا ہے، یہ بے حد ضروری ہے. آپ کو دنیا کے اندر جہاں دن کے شہسوار ملیں گے، سورج کے اوپر ریسرچ کرنے والوں کا طبقہ ملے گا، سورج کی روشنیوں کو، اس کی کرنوں کو کیش کرنے، اس کے اوپر قبضہ کرنے اور اس کے ذریعے سے بجلیاں پیدا کرنے والے لوگ، باشعور لوگ ملیں گے، علم والے. وہیں آپ کو چاند کے اوپر بھی ریسرچ کرنے والوں کا ایک طبقہ ملے گا. کیوں؟ حالانکہ سورج چاند کا عکس ہے. رات دن کے اجالے کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ ملیں گے تو رات کی تاریکیوں کے بھی جو فوائد ہیں، اندھیروں کے جو فائدے ہیں، اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے والے آپ کو ملیں گے، جبکہ یہ اس کا الٹا ہے. بین اسی طرح سے ہم جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک کا جو معاملہ ہے، اس کا بھی علم اور اس کی بھی معرفت ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرت کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس کی عظمتوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یا آپ ان سعودیہ عربیہ کو چھوڑ کر قرب و جوار کے جو عرب ممالک ہیں، عربی جو بولتے ہیں، عرب ممالک، ان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر جناب علی شرک دندناتا ہوا پھر رہا ہے، اور لوگ دین سمجھ کر اس شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں کہ داخل ہیں، نہ سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے. اور مظاہر باقاعدے موجود ہیں، مظاہر منس یعنی اس کے علامات پوجتے ہیں. اور بہت سارے طبقے کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی چیز سامنے نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی سناتن دھرمیوں کی طرح وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. جیسے ہندوؤں کے اندر سارے دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے نہ. بہت سارے ہندو آپ کو ملیں گے جن کے گھروں میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، دیوی دیو نہیں، وہ نہیں مانتے، وہ مورتی کو کوئی اسٹیچو نہیں مانتے، کوئی فلم، کوئی تصویر وہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وہ کافر ہیں، پھر بھی وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آتما ہی سب کچھ ہے، آتما میں ہم نے اپنے دل کے اندر اپنے مالک کو پہچان لیا، اپنے مالک کی عبادت کر لی، خلاص. وہ دیوی دیوتا سامنے رکھ کے نہیں پوچھتے. ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبروں کو تو نہیں پوچھتے، لیکن بہت سارے ایسے عقائد رکھے ہوئے ہیں جو قبر والوں سے بھی بدتر ہیں اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور وہ مشرک ہیں. اس لیے یہ پہلا علم ہے، اس کا علم حاصل کرو اور اپنے زندگی کو کھنگالو، اپنے ایمان اور عقیدے کو کھنگالو الف سے لے کر یا تک، کہ کہیں شرک کی کوئی جڑ اس کے اندر موجود تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو کاٹ دو. شرک کا کوئی عنصر موجود ہے. آپ لوگ آگے آ جائیں ادھر، پیچھے ہیں اس لیے شاید آواز نہ پہنچ رہی ہو. آ جائیں ادھر.
بس ورنہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر شرک موجود ہے تو جس طرح سے ایک قطرہ زہر کا پورے اس بوتل کے پانی کو بھی کیا بنا دے گا؟ زہر بنا دے گا، ایسے ہی حالانکہ یہ پانی اللہ نے زندگی کا ایک سبب بتلایا ہے، اور بتلایا ہے کہ اسی پانی سے ہم نے ساری کائنات کو زندہ رکھا ہے، لیکن ایک قطرہ زہر کا اگر اس پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ قطرہ، یہ پانی جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ پانی ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کی فنا کا ذریعہ بن جائے گا۔ حالانکہ یہ پانی ہے، دیکھنے میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہے، لیکن چونکہ زہر کے مادے اس پانی میں مکس ہیں، اس لیے یہ پانی کسی لائق ہو سکتا بین ہی۔ اسی طرح سے درخت بڑے ہی سرسبز و شادابی کے ساتھ اپنی شاخوں، اپنی تنوں، اپنے پھولوں یا اپنے پتیوں کے ہرے بھرے کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جڑ میں ایک ایسا کیڑا بیٹھا ہوا ہے جو کیڑا اگر جب تک موجود رہے گا تب تک وہ درخت پھل نہیں دے سکتا ہے، نہیں پھل دے سکتا ہے نا۔ بظاہر تو وہ بڑا حسین سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، لیکن اس کیڑے کی وجہ سے اس کے اندر پھل نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب ذمہ داری کیا ہوگی ایک باغبان کی کہ اس کو پانی پہ پانی ڈالتا رہے، اس کو سجاتا رہے، سنوارتا رہے، اس کی پتیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے؟ نہ۔ اگر کسی ماہر اور کسی اچھے آدمی نے اس کو یہ انفارمیشن دے دی، میں تو کہتا ہوں ماہر وہر چھوڑیے، راہ چلتا ہوا کوئی مسافر بھی آپ باغبانی کر رہے ہوں اور پیڑوں میں پودوں میں آپ نے آم کے جھاڑ مثال کے طور پہ 20-25 لگائے ہوئے ہوں اور صبح شام اس کی نگرانی کر رہے ہوں، راہ چلتا ہوا کوئی مسافر بھی اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ میاں میں یہ جو درخت میں آپ اتنی محنت کر رہے ہو ان میں پھل نہیں آئیں گے، آپ کے کان فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ دیکھو پتیاں کتنی ہری بھری ہیں، یہ ٹہنیاں کتنی موٹی تازی ہیں، اس کی جڑیں دیکھو زمین کے سینوں میں کس طرح پیوست ہیں، پھر بھی اس میں پھل کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ کہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی جڑوں میں کچھ ایسے جراثیم موجود ہیں، کچھ ایسے کیڑے موجود ہیں جو کیڑے مانع ثمر ہیں، پھلوں کے آنے سے روکتے ہیں، اس لیے جب تک تم ان کیڑوں کی دوا، جب ان کیڑوں کا علاج نہیں کرو گے تب تک اس میں پھل آ سکتے نہیں آئیں۔ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پھر بھی اسی میں لگے رہو، آپ پھر بھی اسی محنت اور مزد کرتے رہو گے؟ میں کہوں گا سب سے بڑا بیوقوف آدمی، سب سے بڑا بیوقوف، ہوشیار آدمی کون ہے؟ ہوشیار آدمی یہ ہے کہ ان کیڑوں کو تلاش کرے اور ان کیڑوں کے مارنے کی جو دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں فوری طور پر لا کر ان دواؤں کو اس کے اندر ڈال دے تاکہ اس کی محنت برابر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے اگرچہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ روزہ رکھتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اچھی بات ہے، چوری نہیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، زنا نہیں کرتے، اچھی بات ہے، کسی کا مال غصب نہیں کرتے، اچھی بات ہے، تقویٰ تر پرہیزگاری ہے، اچھی بات ہے، سب کچھ اسلام کے سارے مظاہر آپ کے اوپر ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بظاہر سب کچھ ہرے بھرے شاخوں کی طرح آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر شرک کا وہ کیڑا ایمان کے اندر، بھلے آپ بظاہر کچھ نظر، آپ کسی دیوی کو نہیں پوج رہے، مزار کو نہیں پوج رہے، تعزیے کو نہیں پوج رہے، لیکن اگر شرک کے وہ کیڑے کسی بھی ناحیے سے موجود ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ سارے کے سارے اعمال یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اللہ ہباء منصورہ بنا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور کبھی اس زعم میں اور اس زعم باطل میں، اس خیال باطل میں، اس گمان میں، اس غرور میں نہ رہنا
کہ ہم تو 10,000 کی تسبیحیں پڑھتے ہیں، ہم تو 72,000 کی 70,000 کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہماری داڑھی تو اتنی لمبی ہے، ہمارا کرتا تو اتنا اونچا ہے، ہم تو فلانے خاندان سے ہیں، ہم تو فلانے کی بیعتیں لیے ہوئے ہیں، ہم تو فلاں یہ خدمات کیے ہیں، ہم نے فلانی تصنیفات کی ہیں، ہم نے فلانی تقریریں کی ہیں، ہم نے فلانے کی ڈگریاں لی ہیں، ہم نے فلاں بزرگوں کے ہاتھوں پہ سب بیکار ہے، سب کیا ہے؟ اگر وہ کیڑا موجود ہے تو سارے کا سارا کیا ہے؟ بولو۔ اس لیے اس کیڑے کی ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو تلاش کرنی چاہیے، اور جو اہل علم ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، اور ان سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس میں کوئی کیڑا اڑا تو نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا قبر کے اندر جب جاؤ گے تو وہ سب چھوڑیں، وہ نام، آپ کا نام عبداللہ ہے، فرشتے آگے کہیں گے کیا نام ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہیں میرا نام عبد الرحمن ہے، تو آپ کو معاف کر دیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ نام بڑا اچھا ہے، عبداللہ تو مشرکین مکہ میں بھی تھے۔ مشرکین مکہ میں بھی مشرک تھے، ان کو اسلام نے کافر کہا، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ بولو، عبداللہ تھا، عبداللہ ابن جدعان، اتنا بڑا آدمی، وہی نا شیخ عبداللہ ابن جدعان، اتنا بڑا آدمی کہ حاجیوں کو کپڑے پہناتا تھا۔ وہ کیا پہناتا تھا؟ آج تو آپ کو کوئی کپڑے پوچھنے والا نہیں، کپڑے کہیں گٹھر رکھ دو تو لوگ اٹھا کے لے کے چلے، لیکن وہ مشرکین مکہ جنہیں مشرک کا خطاب اللہ نے دیا، حاجیوں کو کپڑے پہناتا تھا، اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ مگر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کے عمل نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم ہے، جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھا، مشرک تھا۔ کیا اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو نہ مانتا تو وہ حاجیوں کو کپڑے پہنتا؟ بولو، اللہ کو نہ مانتا تو وہ حاجیوں کی خدمت کرتا؟ الٹے چھری سے ذبح کر دیتا؟ اللہ کو مانتا تھا جب ہی حج کا اہتمام کرتا تھا۔ آج تو ہم 10 اینٹ 10 روپے مسجد میں دے کر، یا ایک دیوار مسجد کا ایک منارہ بنا کر، یا مسجد پوری بنا کر خود بخود خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیا، سب سمجھ گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سن لو، نیک اعمال اگر آپ کرتے ہو اس کے بھی ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ آپ اپنی منمانی سے دیتے رہیں، زکوٰۃ قبول ہوگی؟ جس کو چاہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اگر اس طرح سے دو گے تو زکوٰۃ قبول ہوگی، ہے کہ نہیں؟ روزہ آپ اپنی طبیعت سے رہیں، مثلا کھانا نہ کھائیں، سیب نہ کھائیں، کیلے نہ کھائیں، فروٹ نہ کھائیں، لیکن شربت پی لیں۔ کیوں بھائی ایسا؟ ہماری طبیعت ہے، ہم اس طرح کے روزے رکھیں گے۔ آپ بتائیں، آپ کی طبیعت کا یہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیوں؟ بتاؤ، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کیا کہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرح نہیں ہے۔ بولو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہاں، عمل کے لیے کچھ ضابطے، وہ بات کی بات ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے، آپ کے وہ اعمال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے خواہشات، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اپنی طبیعت، اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا دماغ، سوچ، اس کی فکر، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، کیونکہ کردار، کیریکٹر، چلنا پھرنا، یہ سب طبیعت ہی ریموٹ کرتا ہے، اس کو کرتی ہے، فکر ہی ریموٹ کرتی ہے۔ سوچتے ہیں تو آپ مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تبعا لما جئت به،
اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں، اس چیز کے فرما بردار نہ ہو جائیں جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کیا لے کے آئے ہیں؟ بولو، اللہ کے نبی کیا لے کے آئے ہیں؟ رب کا قرآن اور اپنا فرمان، یہ دونوں اللہ نے دیے۔ یہی حکمت ہے، رب کا قرآن بھی لے کر آئے ہیں اور اللہ کے ترجمان بھی بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کا اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب بھی رب کا کلام ہے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ بھی اشارے رب العالمین کی ترجمانی۔ وما ينطق عن الهوى، رب اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں؟ زبان ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن فرمان ہوتا ہے رب العالمین کا۔ تو یہ قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات آئی تھی، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کو، اپنی طبیعتوں کو اپنے بزرگوں، اپنے ملاؤں مولویوں کے حوالے نہ کرو، بلکہ یہ سب کس کے حوالے کرو؟ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو مسلمان تو خیر سب ہیں، مسلمان کی کوئی گارنٹی نہیں جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ نہ سوچنا ہم مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم کوئی گارنٹی اللہ نے نہ قرآن میں تھی کہ نہ حدیث میں۔ قرآن کے ایک ایک سطر پڑھتے چلے جاؤ، کہیں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان جنت میں جائے گا، کہیں نہیں فرمایا۔ ابرار جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے۔ متقین کا ایک مفہوم میں جہاں تک سمجھا ہوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی بڑھا لو، پجامے اوپر کر لو، تسبیح لے لو، پگڑ باندھ لو، ہے نا، جہاں چاہو سجدے کرتے پھرو، 10 100 200 رکعت پڑھتے رہو، دن بھر مہینوں روزے رکھو، یہ متقین کی علامت ہے۔ یہ متقین نہیں، اتقا کہتے ہیں بچنے کو۔ آپ ان محرمات سے، ان ممنوعہ چیزوں سے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، ان سے بچیے، پرہیز کیجیے اس کو۔ اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو، شرک سے بچو۔ نبی نے فرمایا بدعت نہ کرو، بدعت سے بولو۔ یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، جو آدمی شرک سے بچ جائے اور بدعت سے بچ جائے وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ اور آج جو سب سے بڑا مشرک ہے، جو سب سے بڑا بدعتی ہے، وہی سب سے بڑا ولی اللہ کا دعویٰ کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ عکس ہے معاملہ کی نہیں، الٹا ہے۔ جو نماز بھی بدعتی طور پہ پڑھتا ہے، بدعت ہے، اور پھر اس کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، یہ ایک میں نہیں اس اعمال کی فیلڈ میں نہیں داخل ہونا چاہتا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اشارہ میں نے کر دیا میرے بھائیوں کہ آپ کے سارے اعمال محمد الرسول اللہ واللہ بتلا رہا ہوں، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہے، تیسرا فراڈ ہے، جھوٹ ہے، تیسرا ایک میں ہوں، شیخ صاحب ہیں، یہ اگر 1 روپے کا نوٹ 5 کہہ کے دیں تو لے لو گے؟ بولو، لے لو گے؟ میں یہ گلاس ہے، میں کہوں یہ 10 روپے ہے، لے لو گے آپ؟ کہو گے مولوی پاگل ہو گیا ہے، ابے گلاس کو 5 روپیہ کہہ رہا، یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ کیوں؟ بڑے ہوشیار ہیں آپ ماشاءاللہ اس کے لینے میں۔ ہماری داڑھی، میں کہوں میری داڑھی دیکھو، پیشانی پہ نماز کا گھٹا دیکھو، میرا تقویٰ پرہیزگاری دیکھو، تو میں قرآن حدیث کی بات بتلا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ 5 روپے ہیں، لے لو گے آپ؟ بڑے ہوشیار ہو آپ، لیکن دین کے معاملے میں بہت بدھو بنتے ہو دین کے معاملے میں، اس لیے کہ دین کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تمہاری نظر میں۔ تم دین کو ایک زندگی کا سائیڈ معاملہ سمجھتے ہو، جیسے جس کو کہتے ہیں اوور ٹائم سمجھتے ہو اس کو، جو زندگی کی حقیقی روح کے اوقات ہیں، محنت و مشقت کے، اس کو تو تم جہنم بھرنے میں لگاتے ہو۔
دنیا کے کمانے میں، اور جب تھک ہار جاتے ہو تو کہہ دو چلو 2 رکعت مار دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو تمہارے فاضل اوقات ہوتے ہیں جس میں تمہیں کچھ نہیں سجھائی دیتا تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن جو تمہارے قیمتی اوقات ہوتے ہیں، ان قیمتی اوقات جو اللہ نے اپنے لیے رکھے ان میں تمہیں اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ بھائیو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحابہ کرام، ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جن آنکھوں سے نے دیکھا ایمان کی حالت میں اور وفات پائی ایمان کی حالت میں، صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے، لیکن رب ذوالجلال کے خوف سے، رب ذوالجلال کے ڈر سے وہ لرزہ برندام رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی روتے روتے چہرے پر رونے کے نشان بن جاتے تھے قبرستان کی جب زیارت کرتے تھے، گزرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق صحراؤں سے راستوں پہ گزرتے کہتے کاش میں یہ گھاس ہوتا، کاش میں یہ گھاس ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ خوف کا عالم تھا، جبکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں بشارتیں عرش والا دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا عالم یہ تھا۔ لیکن اللہ سے اسی طرح سے امیدیں بھی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو جنت میں جانے کا حکم دے دے اور ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہی نہ ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں۔ خوف کا یہ عالم ہے۔ اور اللہ سے امید کا عالم کیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ تو اللہ سے صرف ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے امیدیں بھی رکھنا ہے۔ اللہ سے امیدیں بھی رکھو اور اللہ سے ڈرو بھی۔ یہ دونوں چیزیں، جس کے دل میں صرف ایک چیز ہو وہ کافر ہے۔ صرف امید ہو اللہ غفور رحیم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بھیا چلو اللہ غفور رحیم، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اس سے نہیں ڈرتے، صرف غفور رحیم، وہ بھی کافر ہے۔ صرف امیدیں رکھے، اللہ سے نہ ڈرے، اور صرف اللہ سے ڈرے اور اللہ سے امید نہ رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امیدیں بھی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے پہلے، اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کے مطالبات کیا ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیا دینے والا ہے، وہ کتنی طاقتوں کا مالک، کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مانگتے مانگتے اللہ سے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ تمہیں دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا۔ اور پوری کائنات کو جتنا بھی دے دے وہ، جس طرح سمندر کے اندر سے ایک چڑیا چونچ سے پانی نکالتی ہے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ چند قطرے آئیں گے۔ جس طرح وہ چند قطرے سمندر کے اندر کمی نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ پوری دنیا کو نواز دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی۔ ایک بات بتاؤ، کنویں میں تم ڈوب رہے ہو یا کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، وہاں پر دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ چلا رہے ہو مجھے بچاؤ، دو طرح کی رسیاں ڈالی گئیں، ایک مضبوط اور موٹی رسی ڈالی گئی یا لوہا ڈالا گیا سپوز مان لو، اور ایک باریک سا دھاگا ڈالا گیا یا ستری ڈالی گئی باریک سی، تو آپ کس کو پکڑو گے؟ بولو، ہاں کس کو پکڑو گے؟ موٹی رسی پکڑو گے یا ستری کو پکڑو گے؟ موٹی رسی پکڑو۔ کیوں؟
جان بچانی ہے نا, جان بچانے کے لیے تمہیں یقین ہے کہ یہ موٹی رسی ہمیں اوپر تک پہنچا لے گی اور یہ موٹی رسی پکڑ لیں گے ہماری جان بچ جائے گی. جان بچانے کا آپ کو کی اتنی فکر ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں مضبوط ہے, یہ موٹی ہے, اس لیے اس رسی کو پکڑ لو. اور آج جو باریک باریک رسیاں پکڑ کے بیٹھے ہو, جن کے بارے میں تمہیں نجات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود بھی رسی اوپر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی, وہ اندر ہی ٹوٹ کے گر جائے, کوئی بھروسہ نہیں. اور وہاں موٹی رسی بھی ہے, تم اسے چھوڑ کر تم باریک باریک رسیاں پکڑ کر کے 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر اپنے دلوں میں بغض, اپنے دلوں میں حسد, اپنے دلوں میں کینے, اپنے دلوں میں کپٹ, اپنے دلوں میں نفرتیں رکھتے ہو, مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہو. یہ بتلاؤ یہ کہاں کی ہوشیاری اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ حقیقت کی نہیں بولو بھائی. ہمارے تمہارے دل کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ آپ سیدھے کہو گے ہم سنی ہیں تم وہابی ہو. یہ کیا چکر ہے سنی وہابی؟ یہی ہے شیطانی چکر, یہی ہے فتنہ, یہی ہے شیطانی چکر. ہم تم سے کیوں نہیں ملتے, تم سے ہم سے کیوں ملتے؟ بھائی تم حنفی ہو, وہ شافعی. کئی تگڈے ہیں, ایک ہی تگڈا ہو تو بات کیا جائے. یہاں تو 72 تگڈے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے. امت بٹی ہوئی ہے نہیں, کفر پیٹ رہا ہے, کاٹ رہا ہے, نوچ رہا ہے, اور تم یہ 10 بیٹھ کے بھی نہیں مل سکتے. اس چھت کے نیچے بزرگ بیٹھے ہو لیکن دلوں کے اندر نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں. میں بیان کر رہا ہوں, نہ جانے دلوں میں نہ جانے کتنے لوگ کچھ نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ شیخ مقصود دیتے تو اچھا ہوتا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے بیچ میں فتنے ڈال رہا ہے. بھائی میرے, یہ وہ انجیکشن ہے جس سے درخت فلاور ہو جائے گا. صرف پانی ڈالنے سے درختوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم تمہیں میٹھی میٹھی اچھی باتیں بتلاتے رہیں, اخلاق مند بنو, نماز پڑھو, روزے رکھو, چوری نہ کرو, گھٹیائی نہ کرو, غیبت نہ کرو, چوری, بڑی اچھی باتیں. یہ وہ پانی ہے جس سے درخت موٹا تو ہوگا, پتیاں نکلیں گی, لیکن جب تک میں وہ کیڑے مار کی دوا لایا ہوں, کیڑے مار کی, میں کیڑے مار کی دوا رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ کیڑا مارو, وہ شرک مارو, وہ بدعات مارو, سمجھ رہے ہیں, تب تم پھل کھا سکتے ہو. ورنہ پھلوں کی توقع, اور پھل جنت ہے. پھل کیا ہے؟ نماز کا پھل کیا ہے؟ روزے کا پھل کیا ہے؟ ایمان کا پھل کیا ہے؟ اور جب ایمانی میں کیڑا لگا ہوا تو پھل آئے گا, جنت ملے گی. خلاص, لاکھ لمبی داڑیاں کر لو, چگے بڑھا لو, گترے لگا لو, چماک باندھ لو, علامہ بن کے پھرو, مقرر بن جاؤ, تقریر, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, سب سے پہلا علم یہ ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ باریک باریک رسیاں پکڑ کے بیٹھے ہیں. کس نے کہا بھائی؟ ہمارے حضرت نے فرمایا, وکالت کر رہا ہے جھوٹے کی جھوٹی وکالت. کس نے کہا؟ ہمارے مولانا صاحب نے کہا, ہمارے پیر صاحب نے فرمایا, ہمارے سجادہ صاحب نے فرمایا, ہمارے فلانے کے خلیفہ مجاز ہیں, اور فلانے حضرت کے, فلانے حکیم کے, فلانے ڈاکٹر کے, اور فلانے سے بیعت انہوں نے لی, اس کے ان کے ہیں. ٹھیک ہے, آپ محترم ہیں, معزز ہیں, ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ سب باریک رسیاں ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. موٹی رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. موٹی رسی, حبل اللہ, حبل کس کو کہتے ہیں؟ بولو. اللہ کی رسی, حبل اللہ, اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام شافعی اللہ کی رسی, معراج ربانی اللہ کی رسی, شیخ مقصود حنفی اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے, اللہ کی رسی سنت رسول اللہ ہے. اگر امام شافعی, اگر امام احمد بن حنبل, اگر امام مالک, اگر امام فلانی اگر اللہ کی رسی لا رہے ہیں مضبوط, تو پھر ہم وہ رسی پکڑیں گے. اگر اللہ کی رسی نہیں لا رہے ہیں, پتلی رسیاں لا رہے ہیں, تو ہم پکڑیں گے. بولو. کنویں کے اوپر کھڑا ہوا تصویر موٹی قرآن کتاب سب دکھا رہا, پکڑ لے یہ باریک رسی.
میرے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، لیکن ایک درمنڈا بیچارہ موٹی رسی ڈال کے بیٹھا ہے، اس وقت تمہیں اس کی داڑھی درمنڈی پنی نہیں نظر آئے گی کہ وہ درمنڈا ہے، چھوڑو ہم اس کی رسی نہیں پکڑیں گے، یہ دیکھو حضرت بالکل جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں، انہی کی رسی پکڑ لو، باریک نکل جائیں گے۔ واللہ نہیں پکڑو، واللہ نہیں پکڑو گے، کیوں؟ جان بچانا ہے جان کی تمہیں اتنی فکر ہے، پر ایمان کی تمہیں قطعاً فکر نہیں۔ ایمان جائے جس کے پیچھے چولے باڑ میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ فلانے وہ فلانے وہ فلانے، 73 فرقے نبی نے فرمایا تم کرو گے، اور کر لیا تم نے، اور ہر ایک کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے لوگو تمام فرقوں کو لات مار کر فرقہ محمدیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو تم اسے گالیاں دیتے ہو، اس کو برا سمجھتے ہو، اسے نفرتیں کرتے ہو، اس کے خلاف بدگوئیاں کرتے ہو، اور الحمدللہ اس کے نام اعمال میں رحمتیں نیکیاں میں اضافہ کرواتے ہو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ گالی دیتے ہو دیتے رہو، نو پرابلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہمارے نام اعمال میں اللہ کے فضل و کرم نیکیاں لکھی جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم تمہیں دعائیں ہی دیں گے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو، اور یہ سنو جہاں بھی جو کٹ پٹ رہا ہے یہ اس کی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جو پٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، کچھ نہیں۔ اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا، گھن بھی پیسا جائے گا۔ اس لیے بچو گے نہیں، جو صحیح ہیں وہ بھی کٹیں گے، جو غلط ہیں ان کی پاداش میں۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کشتی میں چند لوگوں نے سوراخیں کری ہیں تو ہم خاموشی سے اوپر بیٹھ کر کے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ نیچے اتر کر ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ کیوں؟ ان کی اپنی سہولتوں پانی لینے کی وجہ سے اور کشتی کے اندر سوراخ کرنے کی وجہ سے صرف وہی نہیں برباد ہوں گے، بلکہ جو اوپر رہتے ہیں وہ بھی، بولو، وہ بھی جائیں گے نیچے کی نہیں جائیں گے؟ جب نیچے والا جائے گا تو تم اوپر بیٹھ کے کیا کرو گے؟ تم بھی نیچے جاؤ گے۔ اس لیے اگرچہ آپ موحد ہیں، متبع سنت ہیں، نمازی ہیں، الحمدللہ پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو گنہگار ہیں، جن کی وجہ سے رب کے عذاب آتے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو روکنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ان کو سمجھاؤ، جن کی وجہ سے طوفان آتے ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں نقمت اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ہوں گی کب؟ جب تم اللہ کو پہچانو گے۔ آج 70% کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ کوئی صلاح کے پوجتا ہے، کوئی بغیر نشان کے پوجتا ہے اللہ کے سوا، کوئی کہتا ہے اللہ ذرے ذرے میں، اللہ فلانی، اللہ ڈھکانی، اللہ ان میں بھی، اللہ ان میں بھی۔ کوئی فنا ہو جاتا ہے، اللہ ہی میں فنا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہ مجذوب ہیں، وہ فلان۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سوا فلانے بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی سینوں کے دھڑکنوں کو جانتے ہیں، وہ بھی جو چاہتے ہیں، وہ بھی قبریں پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں۔ وہ دیکھو حضرت کسی کو جنت میں جا رہا ہے، جہنم سے نکال رہے ہیں، وہ کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں ہماری تمہاری محفلوں میں تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قبر والے تو کرتے ہی ہیں، بے قبریں بھی اس قبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور گروپیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سب کھانے پینے کے گروپس ہیں، دھندے ہیں، کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت ہے بس۔ کوئی بھی بات ہو تحقیق کرو، پوچھو۔ ایک تو علم کیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علم کا مطلب اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کا مفہوم، توحید الوہیت کا مطلب، توحید اسماء صفات، تاکہ تم شرک سے بچ سکو۔ شرک کرو گے، اگر شرک میں ملوث ہوگے تو ساری عمارتیں عبادتوں کی بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ۔ ہاں، جیسے ہماری بیوی نماز پڑھے، روزے رکھے، رات کو سر میں تیل لگائے، کاجل لگائے، پیر دبائے، بچوں کو نہلائے دھلائے، اچھے کھانے پڑھائے، سب کچھ کر رہی، ماشاءاللہ، تقوی، طہارت، نماز کے سب کچھ۔ میں نے کسی دن دیکھ لیا میرے دوست سے ہاتھ ملا رہی، زیادہ نہیں، یا مسکرا کے بات کر دی، یا ہاتھ ہی ملا رہی۔ بولو برداشت ہوگا؟ بولو کیوں؟ یہ ہاتھ اس نے میرے ہاتھ میں دیے ہیں، اس لیے اب یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں، بولو، نہیں جا سکتا ہے۔
ہماری غیرت آواز دے گی اور ہم اسے لات مار کے گھر سے باہر کریں گے. چھوٹی سی غیرت. ہم اس کے ہاتھ میں کسی غیر مرد کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا چاہتے. صرف ہم اپنا ہاتھ دیکھنا, مشارکت نہیں چاہتے, ہم پارٹنر نہیں, ساجھیداری نہیں چاہتے کسی کی. ہم اپنے چاہیں گے. ہم وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا, وہ اپنے محبوب بندے ہی صحیح, اس نے کہا میرا کوئی شریک نہیں, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کا کوئی ساجی نہیں, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, شریک نہیں. وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کسی کو اس کے علم میں, اس کی قدرت میں, اس کے تصرف میں, اس کی تخلیق میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک کرو؟ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ برداشت کرے گا؟ بادشاہ تمہارے جیسے وہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے, تمہاری ہماری کیا بساط ہے؟ ہمارے تمہارے جیسے وہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے, تو پھر ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا اس مشارکت پر؟ نہیں معاف کرے گا. اس لیے میرے بھائیو, اس کا علم سیکھو, اس کا مطالعہ کرو. یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اسی لیے. یہ شکر کرو کہ شہر الغات میں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں اتنی بڑی جرم کرنے سے تمہیں بچا سکتے, روک سکتے. بچانا تو اللہ کا کام ہے, ہم تمہیں ہدایت تو نہیں دے سکتے, ہم منع کر سکتے ہیں. علیک البلاغ وعلینا الحساب. میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی, واللہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. رحمک اللہ. اللہ فرماتا ہے علیک البلاغ وعلینا الحساب. اے نبی تیرا کام پہنچانا ہے, پہنچا دے ان کو, حساب ہم لیں گے. اللہ حساب کون لے گا؟ تو دندنا لو یہاں, خوب برائیاں کر لو, کچھ بھی کر لو, حساب لینے والا عرش پر مستوی ہے, بلند, وہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ بولو. ہاں الحمدللہ. اللہ کہاں ہے؟ ہاں نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے, بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے. بڑے بڑے مفتی ہیں, لیکن نبی کے زمانے کی چرواہنوں جیسا بھی ان ذلیلوں کو علم نہیں. نبی کے زمانے کی بکری چرانے والی لونڈی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ؟ اس نے کہا ہوا فی السماء. فاشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا اللہ آسمان میں. کہا من انا, میں کون؟ کہا انت رسول اللہ. اللہ کیسے کہے ہوں گے اس بکری کے چرواہا نے بیچارے میں, اس کا ایمان دیکھو. صحابی کہہ رہے ہیں, میں حیرت میں رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے خدا یہ مومنہ ہے, مومنہ, اس کو آزاد کر دے. اللہ, صحابی نے آزاد کر دیا. یہ تھا عقیدہ نبی کے زمانے کا. اور آج عقیدہ کیا ہے؟ آج تو ہفتوں پیشاب پیخانہ بزرگان دین نہیں جا رہے ہیں کرنے. کیوں؟ انہیں حماموں میں بھی انوار نظر آتے ہیں. ایک شاعر نے مجھے تانا دیا کہ نور والے کو ہی آتا ہے نور نظر. ہم نے اس پہ طنز کیا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جن کو حماموں میں بھی انوار الہی نظر آتے ہیں. تو اس نے شعر میں بھیجا دبئی سے کہ نور والوں ہی کیوں نور نظر آتا. ہم نے یہ ناری لوگوں کو نور نظر آئے. شیطان کے کرشمے شعبدے بازیاں ہیں, ان کو نور نظر آتے ہیں. پیخانے میں اللہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ. لیکن ان کے عقیدے ہیں, کیا کیا جائے. ان کے ایمان اور عقیدے اتنے ذلیل اور اتنے گھٹیا ہیں. اور یہ بہت بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو بہت وائٹ کالر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن پرلے درجے کے چور ہیں. یہ دین کے اندر خیانتیں خرد برد کر کے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا. 70% لوگوں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے مسلمانوں 1000 لوگ ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا 999 کو جہنم میں. کتنے کو؟ بولو. 999 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں داخل کرو. بولو کیا ایوریج ہے؟ کیا ہے؟ یہ نہ سوچنا سارے جنت میں. تو میں نے سوچا, دل میں میرے آیا, اسی لیے تو اتنی لمبے باغات ملیں گے, اتنے بڑے بڑے محلات جنتیوں کو ملیں گے. وہاں تو سب خالی خالی رہے گا ماشاءاللہ, کم ہی لوگ رہیں گے. اور جہنم میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تنور میں تو کچ 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 جیسے ہنڈی پکتی ایسی ہی مر رہے ہیں.
اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، بولو آمین، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا۔ میرے عزیزو، اس کا علم حاصل کرو، اللہ کا، اور دوسرا علم ہے، اور تیسرا علم ہے، یہ شیخ مخصوص صاحب سے پوچھیے گا، یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کی بھی میں نے مکمل معرفت نہیں دی ہے، یہ شیخ سے آپ نے سنا ہوگا، یہ سنائیں گے بعد میں، یہ میں صرف نام لے کر کے گزر جاؤں گا، تفصیلات شیخ صاحب بتا دیں گے۔ اللہ کا علم نمبر 1، نمبر 2، اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا ہے اسلام، اس کا علم، نمبر 3، جو یہ دین لانے والا ہے صاحب شریعت یعنی ہمارا تمہارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ یہ 3 علوم ہیں، میں نے ایک کی مختصر تشریح، اس کی تڑپ، اس کی تشنگی میں نے رکھی ہے تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ آپ کوشش کریں، شیخ کے پاس آئیں اور آپ پوچھیں کہ ہمیں وہ کوئی ایسی بتاؤ کہ ہم مکمل طور پر اس کی معرفت حاصل کریں۔ اس لیے میں نے اس کو تشنا چھوڑا ہوا ہے، اور انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے سنتے زیادہ ہیں، ہم عمل میں ناقص ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری جو بھی جد و جہد محنتیں اللہ اس کے ذریعے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، اساتذہ کو، ماں باپ کو، اعزا قارب، دوست احباب، سب کو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا کو۔ توحید اور شرک سے متعلق بڑی مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ کتاب تقویۃ الایمان تقسیم کی گئی تھی، اس میں اس سلسلے متعلق کافی معلومات مل سکتی ہے۔ جن بھائیوں نے لیا ہے وہ اسے لے لیں، اور نہ لیں، اور جن لوگوں نے نہیں لیا وہ لے لیں، اور یاد رکھیں کہ اس کتاب پر ہم نے تقریباً 30 سوال تیار کیے ہیں، اور کتاب اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، جس پر جو ہے انعامی مقابلہ ہوگا۔ جو بھائی جو ہے اس کتاب کے اندر سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی کسی ایک صفحے سے لیا گیا ہے، اور جب تک آپ اس کتاب کو مکمل طور پر پورا نہ پڑھیں گے ان سوالات کے جواب دینا کیا ہے؟ مشکل ہے، اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو اس کتاب سے باہر کا ہو، یہ بھی دعویٰ ہے، کوئی بھی ایسا سوال نہیں جو اس کتاب سے باہر کا ہو، سارے کے سارے سوالات کیا ہیں؟ اسی کتاب سے ہیں۔ تو جو بھائی پچھلے ہفتے موجود نہیں تھے وہ دے دو بیٹا، لے لیں، اور اس کتاب کو غور سے پڑھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد سوالات بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اور آپ کے یہاں پر بیٹھنا قبول کرے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا کو، بڑی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اللہ مولانا کے یہاں پر آنا قبول فرمائے، اللہ ان کی ان باتوں کو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اثر ڈالے ان کی باتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، ہمیں اور آپ کی وفات ہو، دین اسلامی پر ہماری آپ کی وفات ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔